بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام ہم ہی نے فرض کیے ہیں، اور ہم نے اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ سورہ نور کا موضوع بد اخلاقی کے انسداد کا قانون، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے اس سورت کی دوسری آیت مبارکہ میں زانیہ اور زانی، بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے جو غیر شادی شدہ ہوں سزا کا بیان ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے اور کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر بھی رہنا چاہیے تاکہ سب کو عبرت ہو اور اسلامی سزا کا خوف جو ہے ان کے دلوں میں جاگزی ہو۔ کوڑوں کی سزا ہو جرم زنا پر یا رجم کی سزا ہو جرم زنا پر، اس کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں ہم سمجھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں گزشتہ کئی اسباق میں، کئی درسوں میں یہی باتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ آیا محض حمل کا پایا جانا جبکہ عورت کا کوئی شوہر یا لونڈی کا کوئی آقا معلوم اور معروف نہ ہو، بے نکاحی عورت کا حمل کا ظاہر ہو جانا، کیا یہ ثبوت زنا کے لیے بطور شہادت کے یا شہادت کے گواہی کے قرینے کے طور پر کافی ہے یا نہیں ہے؟ اس معاملے میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کافی شہادت ہے، یعنی محض حمل پایا جائے بے نکاحی عورت سے تو یہ زنا کے لیے بطور شہادت کے جرم کے ثبوت میں یہ چیز کافی ہے، اور اسی کو مالکیہ نے اختیار کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم مسلک علماء نے، مگر اس سلسلہ میں جمہور فقہا یعنی اکثریت فقہا کی ان کا یہ مسلک اور مذہب ہے کہ محض کسی عورت سے حمل کا ظاہر ہو جانا یہ اتنا مضبوط قرینہ یا اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یا کسی کی پیٹھ پر 100 کوڑے برسا دیے جائے، بلکہ اتنی بڑی سزا یعنی رجم یا کوڑوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو واقعی شہادت موجود ہو اور اس کا نصاب مکمل ہو، یا پھر اقرار ہو۔ اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ شبہ جو ہے یہ سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ شک اور شبہ معاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، سزاؤں کو دور کرو جہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجائش پاؤ۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इदरउल हुदूद अनिल मुस्लिमीन मस्ततातुम फ़इन कान लहु मखरजुन फ़खल्लु सबीलहु फ़इन्नल इमामा अन युख्तिया फ़िल अफ़्व खैरुम मिन अन युख्तिया फ़िल अक़ूबति। कि मुसलमानों से सज़ाओं को दूर रखो जहाँ तक भी मुमकिन हो। अगर किसी मुल्ज़िम के लिए सज़ा से बचने का कोई रास्ता निकलता है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हाकिम का मुआफ़ कर देने में गलती कर जाना इससे बेहतर है कि वो सज़ा देने में गलती कर जाए। ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में। तो इसी तालीम नबवी के लिहाज से, इसी उसूल और कायदे के लिहाज से हमल की मौजूदगी चाहे शक और शुबा के लिए कितनी ही तवी बुनियाद हो, ज़िना का यकीनी सबूत बहरहाल नहीं। इसलिए कि बड़ी हद तक इस बात का भी इम्कान है कि मुबाशरत के बग़ैर किसी औरत के रहम में किसी मर्द के नुत्फ़े का कोई जुज़ पहुंच जाए और वो हामला हो जाए, तो इतने यानी हल्के शुबा का भी इम्कान इस बात के लिए काफ़ी होना चाहिए कि मुल्ज़िमा को ज़िना की हौलनाक सज़ा से मुआफ़ रखा जाए। और ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि उसने मुबाशरत ना की हो, किसी और तरीके से, मुंह के ज़रिए से या किसी तरीके से नुत्फ़ा पहुंच गया और वो हमल हो गया, तो ज़िना तो नहीं है ये। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िम को होता है। शक की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। और इसी तरह ये बात भी, इस्लाम का ये कानून रजम और यानी संसारी और कोड़ों की सज़ा के निफाज के लिए इन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इन्हीं बातों में से एक बात ये भी समझें कि इस बात में इख्तिलाफ हुआ है कि आया कि अगर ज़िना के गवाहों में इख्तिलाफ हो जाए या और किसी वजह से उनकी शहादतों से जुर्म साबित ना हो, तो क्या झूठे गवाह इल्ज़ाम की सज़ा पाएंगे या नहीं पाएंगे। बाज़ उलमा और फ़ुक़हा ये कहते हैं कि वो तोहमत की सज़ा पाएंगे, किसी पर नाहक तोहमत लगाने की सज़ा, और उन्हें 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो गवाह की हैसियत से आए हैं, ना कि मुद्दई की हैसियत से। और अगर इसी तरह गवाहों को सज़ा दी जाए, वो कहते हैं कि फिर तो ज़िना की शहादत का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, तो फिर कौन आएगा खतरे को मोल लेकर गवाही देने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने शरीहन वाज़े तौर पर झूठी तोहमत लगाई है, तो उनको बहरहाल सज़ा मिलेगी, क्योंकि कुरान पाक ने इस पर बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है, जैसा कि आगे आ रहा है। बहरहाल बाज़ उलमा ये कहते हैं कि चूँकि ये मुद्दाई नहीं है, ये गवाह हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा सज़ा न दी जाए इल्ला ये कि इनका वाज़े झूठा होना साबित हो जाए। जो लोग ये कहते हैं कि गवाहों को सज़ा नहीं दी जाए, तो वो ये कहते हैं कि कुरान पाक
یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ملزم کو شک کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس طرح گواہ کو بھی شک کا فائدہ دینا چاہیے۔ اور جو پہلے والے حضرات میں نے عرض کیا کہ فقہا کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کو حد قذف 80 کوڑے لگیں گے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک نے زنا کی جھوٹی تہمت کو سزا کا سبب قرار دیا ہے، لیکن یہ دلیل اس لیے قابل غور ہے کہ خود تہمت لگانے والے اور گواہ کے درمیان فرق ہے۔ گواہ محض اس بنا پر تہمت لگانے والا قرار نہیں پا سکتا کہ عدالت نے اس کی گواہی کو ثبوت جرم کے لیے کافی نہیں پایا۔ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدمہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکرہ اور ان کے 2 ساتھی گواہوں کو قذف کی سزا دی تھی، لیکن اس مقدمے کی پوری تفصیل آپ دیکھیں تو پھر یہ مثال اس مقدمے پر لاگو یا چسپاں نہیں ہوتی کہ جس میں ثبوت جرم کے لیے شہادتیں ناکافی ہوں۔ مقدمے کے واقعات یہ ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کہ بصرہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ پھر کوفہ کے گورنر بھی بنے بعد میں، بصرہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات جو ہے آپس میں کوئی رنجیدہ خاطری تھی ان کے اندر، تو اور دونوں کے مکان ایک ہی راستے پر، ایک ہی سڑک یا گلی میں آمنے سامنے تھے۔ تو ایک دن اچانک ہوا کے زور سے دونوں کے کمروں کی کھڑکیاں کھل گئیں، تو حضرت ابو بکرہ اپنی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھے تو ان کی نگاہ سامنے کے کمرے پر پڑ گئی، تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو مباشرت میں مشغول دیکھا۔ حضرت ابو بکرہ کے پاس ان کے اس وقت 3 دوست بھی موجود تھے، جن کا نام نافع بن کلدہ، زیاد اور شبل ابن معبد۔ انہوں نے ان سے کہا، حضرت ابو بکرہ نے، کہ آؤ دیکھو اور گواہ رہو کہ مغیرہ کیا کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے گواہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کی بیوی ہو۔ پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ام جمیل ہے، ام جمیل۔ تو خیر بہرحال یہ شکایت جو ہے ان حضرات نے حضرت عمر تک پہنچائی۔ انہوں نے فوراً حضرت مغیرہ بن شعبہ کو معطل کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا گورنر لگا دی اور حضرت مغیرہ کو بطور ملزم گواہوں سمیت مدینہ میں طلب کر لیا۔ اب جب پیشی ہوئی حضرت عمر کے حضور، تو حضرت ابو بکرہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے مغیرہ بن شعبہ کو ام جمیل کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، مباشرت والا۔ 2 گواہوں نے یہ کہا، یعنی نافع بن کلدہ اور حضرت ابو بکرہ اور شبل ابن معبد۔ مگر زیاد نے کہا کہ حضرت عورت صاف نظر نہیں آتی تھی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ام جمیل تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے گواہوں پر جرح میں یہ ثابت کر دیا کہ جس رخ سے یہ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، اس سے دیکھنے والا عورت کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کی بیوی اور ام جمیل باہم بہت مشابہ ہیں، شکلیں ان کی آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور قرائن خود بتا رہے تھے کہ حضرت عمر کی حکومت میں ایک صوبے کا گورنر خود اپنے سرکاری مکان میں
جہاں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی، ایک غیر عورت کو بلا کر زنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکرہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ سمجھنا کہ حضرت مغیرہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی بجائے ام جمیل سے مباشرت کر رہے ہیں، یہ بہرحال بے جا بدگمانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے صرف ملزم کو بری کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکرہ اور نافع اور شبل ان تینوں پر حد قذف بھی جاری فرمائی۔ تو یہ فیصلہ اس مقدمے کے مخصوص حالات کی بنا پر تھا، نہ کہ اس اصول کی بنا پر کہ جب کبھی گواہوں سے جرم زنا ثابت نہ ہو تو گواہوں کو ضرور پیٹ ڈالا جائے یا 80 کوڑے لگائے جائے۔ بہرحال یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ تفسیر قرطبی میں یہ موجود ہے، احکام القرآن میں۔ تو اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شہادت کے سوا دوسری چیز جس سے جرم زنا ثابت ہو سکتا ہے وہ مجرم کا اپنا اقرار ہے، لیکن وہ کسی جبر پر نہ ہو، کسی ریمانڈ کی بنیاد پر نہ ہو۔ یہ اقرار صاف اور صریح الفاظ میں فعل زنا کے ارتکاب کا ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے جو اس کے لیے حرام تھی یہ کام کیا ہے۔ کیسے؟ کل میل فی المک حالت، کہ جس طرح سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے یا جس طرح کنویں میں رسی ہوتی ہے، ڈول کی رسی، اور عدالت کو بھی، قاضی کو بھی پوری طرح سے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ مجرم کسی مار پیٹ یا خارجی دباؤ کے بغیر آخرت کے خوف سے بطور خود بحالت ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہے۔ اس کا ذہنی ٹیسٹ لیا جائے گا، ڈاکٹر اقرار کریں گے، وہ بتلائیں گے کہ یہ واقعی طور پر ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک اقرار کافی نہیں ہے، مجرم کو 4 مرتبہ الگ الگ مجلسوں اور الگ الگ پیشیوں میں اقرار کرنا چاہیے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک اقرار کافی ہے، امام مالک، امام شافعی ایک اقرار کے قائل ہیں، لیکن سزا کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اقرار کرے، 4 مرتبہ۔ تو اس کی مثال حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی کا واقعہ بہت سے صحابہ نے روایت کیا ہے، اکثر کتابوں میں یہ موجود ہے، اور کہ 4 مرتبہ کا اقرار ہوا ہے۔ تو حضرت معاذ بن مالک اسلمی یہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان تھے، انہوں نے حزال بن نعیم کے ہاں پرورش پائی، یتیم تھے۔ تو یہاں وہ ایک آزاد کردہ لونڈی سے زنا کر بیٹھے۔ تو حضرت حزال بن نعیم نے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی درس میں، کہ تم جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گناہ کی اطلاع کرو۔ تو انہوں نے جا کر مسجد نبی میں نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، میں نے زنا کی۔ نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، ارے چلا جا اور اللہ سے توبہ کر اور استغفار کر۔ مگر اس نے پھر سامنے آ کر وہی بات کی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے تیسری بار وہی بات کی اور آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی صحابی نے ان کو متنبہ کیا، ایسا نہ کرو، بس ٹھیک ہے، کافی ہے جو ہو گیا۔ اب چوتھی بار اگر تو نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سنسار کر دیں گے۔ مگر یہ پھر بھی نہیں مانا۔ نبی علیہ السلام بھی ہر مرتبہ اپنی بات دہراتے تھے کہ اللہ کے بندے چلے جاؤ اور اللہ سے توبہ اور استغفار۔
یہ بھی آتے، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات نہیں مانی تھی۔ چوتھی بار یہ آئے، انہوں نے پھر اقرار کیا، انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں مجھے سنسار کر دیا جائے تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ بہرحال یہ ان کا مخلصانہ جذبہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے جب انہوں نے چوتھی بار اقرار کر لیا، اور اس سے فرمایا کہ شاید تو نے بوس و کنار کیا ہوگا یا چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا نظر بد ڈالی ہوگی اور تو سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ زنا کا ارتکاب ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں نے زنا ہی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو محض اس کے ساتھ سویا ہو، اس کے ساتھ ہم بستر ہو۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں نے زنا کی۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو زنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا تو نے اس سے مباشرت کی؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا تو نے اس سے جماع کی؟ اس نے کہا جی۔ تو یعنی واضح طور پر آپ نے وہ لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں مباشرت کے لیے بولا جاتا ہے اور عموماً فحش سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لفظ نبی علیہ السلام کی زبان سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا، نہ اس کے بعد کسی نے سنا، کیونکہ ایک شخص کی جان کا معاملہ نہ ہوتا حفاظت کا تو نبی علیہ السلام کی زبان سے کبھی لفظ یہ نہ نکلتا۔ لیکن جب آپ نے یہ واضح طور پر پوچھ لیا تو اس نے کہا، جواب میں کہا ہاں کہہ دیا، جی میں نے یہی کیا۔ تو آپ نے پھر پوچھا حتی غاب ذالک منک فی ذالک منہا، کیا اس حد تک تو نے کیا کہ تیری وہ چیز اس چیز میں غائب ہو گئی؟ یعنی اتنا واضح۔ اس نے کہا ہاں جی حضرت۔ پھر آپ نے پوچھا کما یغیب المیل فی المکحلۃ والرشاء فی البیر، کیا اس طرح غائب ہو گئی تیری چیز جیسے سرمہ دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی غائب ہوتی ہے اس کی چیز میں ایسے غائب ہو گئی؟ اس نے کہا جی حضرت۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پھر سوچو زنا کسے کہتے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس کے ساتھ حرام طریقے سے حضرت وہ کام کیا ہے جو شوہر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اوہو کیا تیری شادی ہو چکی؟ اس نے کہا جی۔ پھر آپ نے پوچھا یعنی کتنا آپ ٹال رہے ہیں؟ آپ سوچیں، یہ ذرا غور کریں کہ تو نے شراب تو نہیں پی لی، نشے میں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو چیک کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کر اس کا منہ سونگھا اور اس نے کہا حضرت شراب کی بو تو نہیں آ رہی اس کے منہ سے۔ پھر آپ نے اس کے محلے والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دیوانہ اور پاگل تو نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اس کی ہم نے تو عقل میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ پھر جو حزال بن نعیم لائے تھے ان کو آپ نے فرمایا اور حزال اللہ کے بندے لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، کہ کاش کہ تم نے اس پر پردہ ڈھانک دیا ہوتا تو تمہارے لیے بہتر ہو۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود حضرت ماعز کیا کر رہے تھے؟ اصرار کر رہے تھے کہ حضرت میں آخرت کا عذاب نہیں سہ سکتا، تو مجھے ادھر ہی پاک کریں، مجھے پاک کریں، مجھے پاک کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ماعز کو رجم کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شہر کے باہر لے جا کر سنسار کر دیا۔ اب ظاہر تکلیف تو ان کو ہوئی، جب پتھر پڑنے شروع ہوئے تو حضرت ماعز بھاگے۔ حضرت ماعز جس جگہ میں کھڑے تھے وہاں سے بھاگے تو اور انہوں نے کہا لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، کیونکہ حضور تو نہیں تھے ساتھ، اور کہنے لگے کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے، مگر مارنے والوں نے بہرحال اسے موقع پر مار ڈال دیا، پتھر مار ماروا۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح حضرت ماعز بھاگے تھے تو آپ نے فرمایا ہو تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟
میرے پاس تم کیوں نہیں لے آئے؟ شاید کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ یہ کیا کیا تم نے، بہت ظلم کیا۔ اور اسی موقع پر ایک شخص نے ان کو آر بھی دلائی کسی چیز کی، کسی فعل کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار ایسی بات نہ کہو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے پہ یہ توبہ تقسیم کر دیجیے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ اور دوسرا واقعہ قبیلہ غامد، یہ قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک عورت ہے غامدیہ، اس کا ہے۔ اس عورت نے بھی آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ یہ تو مرد کا واقعہ تھا، تو اس عورت کا واقعہ، اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی، اور اس نے کہا حضرت مجھے ناجائز حمل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پہلے اقرار پر فرمایا وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي إِلَى اللَّهِ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اللہ کی بندی چلی جا، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ لیکن وہ مخلص لوگ تھے، تو مگر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے ماعز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں، جیسے آپ ماعز کو ٹالتے رہے ماعز کو بھی آپ نے اسی طرح بہت ٹالنے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ آخر میں بھی آپ نے یہ فرمایا اس کو چھوڑ دینا تھا۔ تو حضرت میں تو زنا سے حاملہ بھی ہوں، مجھے ٹالے نہیں، مجھے پاک کریں۔ یہ ان کا اخلاص تھا، للہیت تھی۔ تو اقرار کے ساتھ ساتھ ان کا حمل بھی تھا، لیکن اس کے باوجود حمل کو نبی علیہ السلام نے شہادت نہیں مانا۔ حمل کسی طرح سے منہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں مانتی تو فی الحال تو چلی جا، جب یہ بچہ جان لے تو پھر آنا، کیونکہ اب بچہ ظاہر ہے کہ وہ پرورش پا رہا ہے، تو بچے کا تو کوئی قصور نہیں، بچے کا تو کوئی قصور نہیں، انسانی جان کا مسئلہ ہے۔ وہ جب تو بچہ جن لے تو پھر آنا۔ خیر بچہ جننے کے بعد وہ بچے کو بھی لے سے آئی اور کہا کہ حضرت مجھے اب پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو جا، ابھی اس کو دودھ پلا، تو جب دودھ پلا لے اور وہ مدت پوری ہو جائے تو دودھ چھڑانے کے بعد اس کو لے آنا، تو آ جانا۔ اس عرصے میں آپ یہی چاہتے تھے کہ یہ توبہ کرے، یہ توبہ کرے، یہ توبہ کرے، لیکن بہرحال اس کو اندر سے ایک جذبہ تھا کہ میں آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، تو میں ادھر ہی پاک ہونا چاہتی ہوں۔ تو پھر وہ دودھ چھڑانے کے بعد آئی اور ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آئی۔ بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا حضرت دیکھو کہ اب یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اس کی دودھ غذا نہیں رہا، اس کا دودھ چھوٹ گیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا، اس بچے کا قصور نہیں، اس کی پرورش کرو۔ تو ایسے لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے انتظام کرنا یہ بھی سرکار کے ذمہ ہے، وہ نہ کریں تو مالدار لوگ کریں، ان سے نفرت نہیں کر سکتے آپ، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر آپ نے اس کے رجم کا حکم دیا۔ تو ان دونوں واقعات میں یہ وضاحت سے ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ واضح طور پر 4 اقرار ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضرت بریدہ کی کہ صحابہ کرام کا عام خیال یہی تھا کہ اگر حضرت ماعز اور قبیلہ غامد کی یہ غامدی عورت یہ 4 مرتبہ اقرار نہ کرتے تو انہیں رجم نہ کیا جاتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے یہ اقرار 4 مرتبہ جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
کے نزدیک ہے کہ ایک اقرار کافی نہیں بلکہ مجرم کو 4 مرتبہ الگ الگ اقرار کرنا چاہیے اور اس تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک اقرار کافی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ ایک اقرار یعنی تائیدی ثبوت کے بغیر بس مجرم کے ایک ہی اقرار پر فیصلہ کر دیا جائے گا، تو وہ کہتے تھے ایک اقرار کافی ہے۔ تو ان کی دلیل میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ واقعہ جو ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا، وہ اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہو گیا تو لڑکے کے باپ نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس شخص کو راضی کر لیا۔ لیکن جب یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھے ہم واپس کرتے ہیں، اور پھر آپ نے زانی اور زانیہ دونوں پر حد جاری فرمائی۔ تو اس سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک مرتبہ کے اقرار سے ہی کیا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جا کر اس کی بیوی سے پوچھ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔ اس میں 4 اعتراف کا ذکر نہیں، تو اسی لیے بعض فقہا کے گروہ نے یہی کہا ہے کہ ایک اعتراف کافی ہے۔ لیکن یہ جو تفصیل میں نے عرض کی ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب، امام احمد کا مذہب فائق اور راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ 3 مقدمات کی مثالیں ہم نے پیش کی ہیں آپ کو، ایک حضرت ماعز کا، ایک اس غامدی عورت کا، اور ایک واقعہ اس لڑکے کا کہ جس نے اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اور اس کے باپ نے بکریاں اور یہ دیا سامان۔ تو یہ مثالیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقراری مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس سے زنا کا ارتکاب کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ یاد رکھیں آپ۔ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا، نبی علیہ السلام نے حضرت ماعز سے نہیں پوچھا تو نے کس سے کیا، غامدی عورت سے نہیں پوچھا تیرے ساتھ کس مرد نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو 3 واقعات میں یہ تفصیل نہیں ہے، لہذا یہ نہیں پوچھا اقرار کرنے والے سے یہ اس طرح پر پھر کیا ہوگا، ایک کی بجائے 2 کو سزا دینی پڑے گی۔ مقصد شریعت کا سزا دینا نہیں ہے، شریعت کا مقصد اس کی بےخونی کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یعنی فواحش کے ارتکاب کو انسداد اور روکنا ہے۔ تو اقراری مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس سے زنا کا ارتکاب کیا، کیونکہ اس طرح پھر ایک کی بجائے 2 بندوں کو سزا دینی پڑے گی۔ اور شریعت جو ہے وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے کوئی بےتاب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مجرم خود یہ بتائے کہ میرے اس کام میں میرا فلاں جو ہے شریک جرم ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر وہ بھی اعتراف کرے اور وہ بھی اعتراف کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق پھر اس کو سزا ہو۔ لیکن اگر وہ اعتراف نہ کرے، وہ انکار کر دے، تو پھر صرف اقراری مجرم ہی حد کا مستحق ہوگا، صرف پھر اقراری مجرم ہی حد کا مستحق ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، دوسرے پر حد جاری نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس دوسری صورت میں، یعنی جب فریق ثانی اس کے ساتھ زنا کے ارتکاب کو تسلیم نہ کرے، وہ کہے میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر جو اقرار کر رہا ہے تو اس پر اب حد قذف جاری کی جائے گی
یا حد زنا، یہ بھی اختلاف ہے۔ یعنی یہ اپنے زنا کا تو اقرار کر رہا ہے یا کر رہی ہے، لیکن دوسرا اقرار تو نہیں کر رہا، دوسرا انکار کر رہا ہے، تو اس کے حق میں تو یہ تہمت لگا رہا ہے یا لگا رہی ہے۔ تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک وہ حد زنا اس کو لگے گی، کیونکہ اس نے جرم کا اقرار کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور امام اوزاعی کہ اس پر حد قذف جاری ہوگی، کیونکہ فریق ثانی کے انکار نے اس کے جرم زنا کو مشکوک کر دیا، تو البتہ اس کا جرم قذف یعنی تہمت والا جرم ثابت ہے تو اس کی سزا لگے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، ایک قول میں نے پہلے بتا دیا امام مالک کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس قسم کا ایک مقدمہ آیا تھا، اس کی تفصیلات مسند احمد میں اور ابو داود میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ وہ فلاں عورت سے زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے عورت کو بلا کر پوچھا، کیونکہ اس نے خود بتایا تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، ورنہ اگر یہ نہ بتاتا تو نبی علیہ السلام نہ پوچھتے اور کون ہے کون نہیں۔ لیکن چونکہ اس بندے نے بتا دیا کہ وہ فلاں عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، پوچھا، اس نے کہا نہیں جھوٹ بولتا ہے، اس نے انکار کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس شخص پر حد جاری کر دی اور عورت کو چھوڑ دیا۔ اب اس روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کون سی حد جاری تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مسند احمد اور ابو داود میں ہے، یہ تو آتا ہے کہ آپ نے حد جاری فرمائی، لیکن یہ روایت وضاحت نہیں ہے کہ کون سی حد جاری، زنا کی یا تہمت کی، قذف کی۔ البتہ دوسری روایت ابو داود اور سنن نسائی میں حضرت ابن عباس سے، اس میں یہ تفصیل ہے اسی واقعے کی کہ پہلے اس کے اقرار پر آپ نے حد زنا جاری کی، پھر عورت سے پوچھا، اس کے انکار پر اس شخص کو حد قذف کے کوڑے لگوائے، یعنی کوڑے لگوائے۔ لیکن یہ سند اور روایت ذرا کمزور ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی ہیں قاسم بن فیاض، ان کا اکثر محدثین نے اعتبار نہیں کیا اور عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اسے کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے پوچھا ہوگا۔ یہ واضح طور پر عقل اور انصاف کے تقاضے کے منافی۔ عقل اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جسے حضور نظر انداز نہیں فرما سکتے تھے، عقل اور انصاف کو، وہ یہ تھا کہ جب اس شخص نے عورت کا نام لے دیا تھا تو عورت سے پوچھے بغیر اس کے مقدمے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ اس کی تائید سہل بن سعد والی روایت سے ہے، دوسری روایت قابل اعتماد یا لائق اعتماد نہیں۔ تو سہل بن سعد کی روایت میں یہی ہے کہ آپ نے حد لگائی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حد کون سی تھی، حد قذف تھی۔ اور اسی طریقے سے ثبوت جرم کے بعد زانی اور زانیہ کو کیا سزا دی جائے گی، اس سلسلہ میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ تو نمبر 1، شادی شدہ مرد عورت کے لیے زنا کی سزا امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک 100 کوڑے لگانا اور اس کے بعد سنسار کرنا۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہے۔ ثبوت جرم کے بعد زانی اور زانیہ کو کیا سزا دی جائے گی، لیکن ثبوت یہ جب مکمل ہو جائے پھر اس کے لیے جو تفصیلات میں نے عرض کی، جو شرائط ہیں وہ پہلے پوری کرنی پڑیں گی۔ ثبوت جرم کے بعد زانی اور زانیہ کو کیا سزا دی جائے گی، اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ مختلف فقہا کے مسلک اس سلسلے میں یہ ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے زنا کی سزا
امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر فقہا کے نزدیک 100 کوڑے لگانا اور اس کے بعد سنگسار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ امام احمد، داؤد ظہری اور اسحاق بن راہوے، ان کے علاوہ باقی تمام فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ زانی اور زانیہ شادی شدہ مرد عورت کی سزا صرف رجم ہے، یعنی سنگساری ہے۔ لہذا رجم کو اور کوڑوں کی سزا کو جمع نہیں کیا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ رجم اور کوڑوں کی سزا کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ تو شادی شدہ کی بات تھی، تو غیر شادی شدہ کے لیے نمبر 2، غیر شادی شدہ کی کیا سزا ہے؟ اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلاوطنی مرد عورت دونوں کے لیے، یعنی 100 کوڑے بھی لگائیں گے اور 1 سال علاقہ بدر بھی کر دیں گے، جلاوطن بھی کر دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام اوزاعی کے نزدیک مرد کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور عورت کے لیے صرف 100 کوڑے، اس کو جلاوطن نہیں کریں گے۔ جلاوطنی سے مراد یہ ہے کہ مجرم کو اس بستی سے نکال کر کم از کم اتنے فاصلے پر بھیج دیا جائے جس پر نماز میں قصر واجب ہوتا ہے۔ البتہ امام جعفر صادق اور امام زید بن علی، ان کے نزدیک قید کر دینے سے بھی جلاوطنی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، 1 سال جیل میں ڈال دیں۔ اور نمبر 3، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد یعنی حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کی سزا صرف 100 کوڑے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، ان پر کسی اور سزا، قید یا جلاوطنی کا اضافہ نہیں، یہ بطور حد یا سزا کے نہیں۔ ہاں اگر قاضی یہ دیکھے کہ مجرم بہت بد چلن ہے یا مجرم اور مجرمہ کے تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ یہ کوڑے کھانے کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے، تو حسب ضرورت وہ انہیں قید یا جلاوطن کر سکتا ہے، لیکن یہ حد نہیں ہے، یہ قاضی کا سیاسی اور تدبیر کے طور پر ایک عمل ہے، ایک محض ان کو آپس میں اس گناہ سے بچانے کی خاطر۔ حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد ایک مقرر سزا ہے جو ثبوت جرم کی شرائط پورے ہونے کے بعد لازمی دی جائے گی، اور تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قانون میں مقدار، نوعیت کے لحاظ سے مقرر نہ ہو، بلکہ عدالت جو ہے مقدمے کے حالات کے لحاظ سے اس میں اپنے طور پر کمی بیشی کر سکتی، یعنی وہ اگر دیکھے مناسب ہے جلاوطن کر دیا جائے، مناسب ہے قید کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے اس چیز کا وہ اضافہ کر سکتا ہے جج، لیکن اگر ایسا مناسب نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس حد ہو گئی کافی ہے۔ ان حضرات میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مدعا پر حدیثوں سے دلائل کا سہارا لیے ہے، جس کو ہم تفصیل سے عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں اور مسند احمد میں منقول ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی، خذوا عنی، یہ مسئلہ مجھ سے لے لو، یہ مسئلہ مجھ سے لے لو، یعنی یاد کر لو اس کو۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ نے زانیہ عورتوں کے لیے طریقہ مقرر کر دیا۔ البکر بالبکر جلد مئۃ عام و تغریب عام، کہ غیر شادی شدہ مرد کی
غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ جلد 100 عام والرجم، اور شادی شدہ مرد کی شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور سنساری ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں جن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس فرمان نبوی پر نہ تو عہد نبوی میں کبھی عمل ہوا اور نہ ہی خلفاء راشدین کے زمانے میں، اور نہ فقہا میں سے کسی نے اس مضمون کے مطابق فتویٰ دیا۔ اسلامی فقہ میں جو بات اتفاقی ہے وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کے شادی شدہ ہونے اور غیر شادی شدہ ہونے کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ عورت سے، دونوں حالتوں میں اس کی سزا ایک ہے، اور شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ سے، دونوں حالتوں میں اس کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے کہ وہ شادی شدہ ہو تو ہر حالت میں ایک ہی سزا پائے گی، خواہ اس سے زنا کرنے والا مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اور غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے لیے ایک ہی سزا ہے، بغیر اس لحاظ کے کہ اس کے ساتھ زنا کرنے والا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ میں نے کہا یہ حد نہیں ہے، یہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاضی اگر کسی خاص مقدمے میں مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، قید میں کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، تو ٹھیک، حد کا حصہ نہیں۔ حد وہی ہے جو قرآن میں آ گئی، دونوں کے لیے، شادی شدہ کے لیے بھی غیر شادی شدہ کے لیے بھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ 2 دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لائے۔ پہلے بھی یہ میں نے مسئلہ عرض کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا، تو وہ پھر اپنی مالکن یعنی اپنے مالک کی بیوی سے ملوث ہو گیا زنا میں، تو میں نے اس کو 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے کر راضی کیا، مگر مجھے علماء نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب اللہ کے مطابق ہمیں فیصلہ فرما دیں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا کہ حضرت بالکل ہم اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میں کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈیاں تجھے واپس، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطن۔ اور پھر آپ نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے فرمایا اے انیس، اس کا نام انیس تھا، کہ تو جا کر اس کی بیوی سے پوچھ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر۔ چنانچہ اس نے اعتراف کیا اور رجم کر دی، تو اس رجم سے پہلے کوڑوں کی سزا لگانے کا کوئی ذکر نہیں، لہذا رجم ہی ہے۔ اور غیر شادی شدہ مرد کو شادی شدہ عورت سے بدکاری کرنے پر گویا کہ کوڑے اور جلا وطنی کی سزا جو ہے نا جی، تو اسی طریقے سے ماعز اور غامدیہ کے مقدمہ کی جتنے بھی گویا کہ واقعات آئے ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں، ان میں سے کسی میں یہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے رجم کرانے سے پہلے ان کو 100 کوڑے بھی لگوائے۔ کوئی روایت کسی حدیث میں نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام نے کسی مقدمے میں رجم کے ساتھ گویا کوڑے لگوائے، یہ ایسا نہیں۔ شادی شدہ کے زنا کے تمام مقدمات میں آپ نے صرف رجم کی سزا دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور خطبہ جس میں انہوں نے پوری قوت کے ساتھ شادی شدہ کے لیے
زنا کرنے پر رجم کی سزا کو بیان کیا ہے، اور اس میں بھی کوڑوں کا ذکر نہیں۔ تو بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں مختلف سندوں سے حضرت عمر کا خطبہ مشہور منقول ہے۔ تو اور بھی روایتیں اس سلسلے میں، کسی روایت میں رجم کے ساتھ کوڑوں کا ذکر نہیں۔ البتہ خلفاء راشدین میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ میں کوڑوں کو اور سنساری کو ایک سزا میں جمع کیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت شراحہ نامی نے ناجائز حمل کا اعتراف کیا، تو حضرت علی نے جمعرات کے روز اسے کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن اس کو رجم کرائے، اور فرمایا ہم نے اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت کے مطابق سنسار کی۔ اس ایک واقعے کے علاوہ عہد خلافت راشدہ کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوڑے بھی جمع ہوں اور جہاں جناب والا کیا ہو اور رجم بھی جمع ہو۔ لیکن یہ حضرت علی کا اجتہاد ہے، وہ اس کیس میں مناسب سمجھتے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ ایک شخص زنا کا مرتکب ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کو صرف سزا دی کوڑوں کی، لیکن پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھے تھے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑوں کی سزا بنتی تھی، پھر جب یہ معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے پھر آپ نے رجم کرایا۔ تو یہ ایک مغالطہ یہ کہہ لیں یا جو بھی مطلب ہے اس میں تھا، پہلے علم نہیں تھا۔ تو یہ ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دو سزاؤں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا مسلک بالکل صحیح ہے۔ ان سب روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ اور حضرت عمر کا ایک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو جلا وطن کر دیا اسی طرح کے کیس میں، وہ جا کے وہاں عیسائی ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا آئندہ میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت علی نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو زنا کے جرم میں جلا وطن سے انکار کیا، فرمایا اس میں فتنے کا خطرہ ہے، کہیں جا کے کسی سے مل نہ جائے۔ تو بہرحال ان سب روایات سے مجموعی طور پر ہمیں جو بات صاف معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ٹھیک ہے، یعنی زنا بعد احسان، شادی شدہ کے بعد کوئی زنا کرے تو صرف حد جو ہے، سزا جو ہے رجم ہے، اور محض زنا کی حد 100 کوڑے ہیں، یعنی شادی شدہ کے بغیر۔ تو کوڑوں اور رجم کو جمع کرنے پر نہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے، نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمل ہوا، نہ حضرت عثمان غنی تک کے زمانے پر عمل ہوا۔ حضرت علی نے کیا ایک مخصوص کیفیت میں یا مخصوص مقدمے میں۔ تو باقی جلا وطنی کو جمع کرنا کوڑوں کے ساتھ تو اس پر کبھی عمل ہوا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے مسلک حنفی یہ واضح اور صاف ثابت ہے کہ دو سزائیں اکٹھی نہیں دی جائیں۔ اب باقی یہ سوال کہ کوڑے مارے جائیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل کے درس میں چند معروضات گوش گزار کریں گے۔ آج کا درس انہی معروضات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔